جب ہم کینسر کا نام سنتے ہیں تو اکثر لگتا ہے کہ یہ بس قسمت کا کھیل ہے، لیکن کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ شاید نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس بیماری کا ایک بہت بڑا حصہ روکا جا سکتا ہے، اور اس جنگ میں سب سے مضبوط ہتھیار وہ ہماری پلیٹ میں ہی ہو سکتا ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 40%۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ امید ہے۔ یہ سوچنا ہی کتنی ہمت دیتا ہے کہ کینسر کے لگ بھگ 40% کیسز کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو خوف کو کنٹرول میں یعنی اختیار میں بدل دیتی ہے۔ اور یہ اختیار ملتا کہاں سے ہے؟ ایک بہت ہی اہم سوچ سے، وہ یہ کہ کینسر صرف جینیٹکس کی بیماری نہیں ہے، یہ ایک میٹابولک بیماری بھی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھے سادھے لفظوں میں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارا جسم انرجی کیسے استعمال کرتا ہے، اور بس یہیں پر ہماری خوراک کا کردار شروع ہوتا ہے جو سیدھا اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو سوچئے، ایک کینسر سیل کو پنپنے اور بڑھنے کے لیے آخر چاہیے کیا؟ اس کی ایک سادہ سی چیک لسٹ ہے۔ نمبر 1، فیول یعنی گلوکوز۔ نمبر 2، گروتھ سگنلز یعنی ہارمونز۔ نمبر 3، سوزش یا انفلیمیشن تاکہ جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو۔ اور نمبر 4، نیوٹرینٹس کے لیے ایک لائف لائن یعنی خون کی سپلائی۔ فکر کی بات یہ ہے کہ ہماری آج کل کی خوراک انجانے میں کینسر کو یہ چاروں چیزیں فراہم کر دیتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے مجرم سے۔ اس کا نام ہے ایفلاٹاکسن، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ قدرتی طور پر پائے جانے والے سب سے طاقتور کینسر پیدا کرنے والے مادوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ ایفلاٹاکسن ہے کیا چیز؟ اصل میں یہ ایک زہر ہے جو ایک خاص قسم کی پھپھوندی یعنی مولڈ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر اناج، مکئی اور خاص طور پر نٹس پر پایا جاتا ہے۔ اس لیے جب مونگ پھلی، بادام، پستہ یا اخروٹ خریدیں تو تھوڑا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص کر اگر وہ کسی گرم اور نمی والے علاقے سے آ رہے ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خطرے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کچھ آسان طریقے ہیں۔ جب بھی نٹس خریدیں انہیں چیک کر لیں، کہیں ان کا رنگ تو خراب نہیں یا وہ سکڑے ہوئے تو نہیں۔ کوشش کریں کہ انہیں خریدنے کے 1 مہینے کے اندر ہی استعمال کر لیں۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کرنے والی بات ہے، یہ زہر صرف نٹس میں نہیں بلکہ نٹ بٹرز اور یہاں تک کہ ڈیری پروڈکٹس کے ذریعے بھی ہمارے جسم میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ان جانوروں کی خوراک کا حصہ ہو سکتا ہے جن کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ چلیے، یہ تو ہوئی ایک باہری خطرے کی بات یعنی ایفلاٹاکسن، لیکن ان غذاؤں کا کیا جو ہم خود کینسر کے لیے فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، اب ہم بات کریں گے چینی کی، جو واقعی ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ سٹڈیز نے بار بار میٹھی چیزوں کو بریسٹ اور کولون کینسر جیسے کینسر کے بڑھتے ہوئے رسک سے جوڑا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے۔ سوچئے کہ کینسر سیلز ایک خراب انجن کی طرح ہیں جو ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ یہ بہت انیفیشنٹ ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ فیول بہت تیزی سے جلاتے ہیں، اور ان کا سب سے پسندیدہ فیول وہ ہے چینی یعنی گلوکوز۔ اس عمل کے پیچھے جو سائنس ہے اسے واربرگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر سیلز انرجی کے لیے بہت تیزی سے چینی جلاتے ہیں، بھلے ہی آکسیجن موجود ہو۔ ان کے لیے سپیڈ ایفیشنسی سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو چینی کا مسئلہ دراصل 2 گنا ہے۔ ایک طرف تو یہ کینسر سیلز کو سیدھا ان کا فیورٹ فیول گلوکوز دیتی ہے، اور دوسری طرف یہ انسولن جیسے ہارمونز کو بڑھا کر انہیں تیزی سے بڑھنے کا سگنل بھی دیتی ہے۔ تو یہ فیول بھی دے رہی ہے اور ایکسیلریٹر پر پاؤں بھی رکھ رہی ہے، ایک ڈبل اٹیک۔ اور اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ واقعی حیران کرنے والی ہے۔ کچھ ریسرچ کے مطابق بریسٹ کینسر کے سیلز میں نارمل سیلز کے مقابلے 6 گنا، جی ہاں 6 ٹائمز زیادہ انسولن ریسیپٹرز ہو سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ چینی کے معمولی سے اضافے پر بھی بہت تیزی سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس پر بہت بحث ہوتی ہے، پروسیسڈ اور ریڈ میٹ۔ اس معاملے میں سائنس کیا کہتی ہے، اسے ذرا احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا اصل مجرم واقعی ریڈ میٹ ہی ہے؟ کیونکہ ہیڈ لائنز تو اکثر یہی بتاتی ہیں نا۔ دیکھیے، یہاں 2 چیزوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، ایسوسیشن اور کازیشن، یعنی ایک چیز کا دوسری سے تعلق ہونا اور ایک چیز کا دوسری کی وجہ بننا۔ آبزرویشنل سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو لوگ زیادہ ریڈ میٹ کھاتے ہیں ان میں کینسر ریٹس زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میٹ ہی وجہ ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ ایکسرسائز کم کرتے ہوں یا سبزیاں کم کھاتے ہوں۔ اسے ہیلدی یوزر بائس کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ریڈ میٹ بالکل بے ضرر ہے۔ کچھ ایسی اہم سائنسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ مثلاً پروسیسڈ میٹ میں جو نائٹرائٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں جا کر نائٹروسامینز جیسے خطرناک کیمیکل بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب گوشت کو بہت ہائی ٹیمپریچر پر پکایا جاتا ہے جیسے گرلنگ یا فرائنگ تو HCAs اور PHEs جیسے کیمیکلز بنتے ہیں جو سیدھا ہمارے DNA کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پوری بحث کا سب سے اہم اور شاید سب سے حیران کرنے والا نقطہ اب سامنے آتا ہے۔ اصل مسئلہ شاید گوشت نہ ہو، بلکہ مسئلہ ہو فائبر سے بھرپور غذاؤں کی کمی کا، جن کی جگہ گوشت لے لیتا ہے۔ سوچئے جب پلیٹ میں گوشت زیادہ ہوگا تو سبزیوں، پھلوں اور اناج کے لیے جگہ کم بچے گی، اور شاید یہی فائبر کی کمی کینسر کے رسک کو بڑھانے میں اصل کردار ادا کرتی ہو۔ تو اب تک ہم نے خوراک کے الگ الگ اجزاء اور ان کے بیلنس کی بات کی۔ اب ہم ایک ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں سائنسی ایویڈنس بہت واضح ہے: الکحل۔ الکحل اور کینسر کے درمیان جو لنک ہے وہ بہت مضبوط اور بالکل ڈائریکٹ ہے۔ اس میں کوئی شاید یا مگر نہیں ہے۔ اسے اس طرح دیکھیں، انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر نے 1987 سے الکحل کو گروپ 1 کارسینوجن قرار دیا ہوا ہے۔ یہ سب سے خطرناک کیٹیگری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے کینسر پیدا کرنے کے ثبوت اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے ٹوبیکو یا ایسبیسٹوس کے ہیں، اور اس کا تعلق منہ، گلے، جگر اور کئی دوسرے کینسر سے ہے۔ تو سوال ہے کہ الکحل آخر نقصان پہنچاتا کیسے ہے؟ اس کے 3 اہم طریقے ہیں۔ پہلا، جب ہمارا جسم الکحل کو ہضم کرتا ہے تو ایک کیمیکل بنتا ہے، ایسیٹلڈیہائیڈ، جو سیدھا DNA کو تباہ کرتا ہے۔ دوسرا، یہ فولیٹ جیسے ضروری وائٹامنز کو جسم میں جذب ہونے سے روکتا ہے۔ اور تیسرا، یہ ایک سولونٹ کی طرح کام کرتا ہے جو دوسرے خطرناک مادوں جیسے ٹوبیکو کے کیمیکلز کو ہمارے ٹیشوز میں آسانی سے گھسنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نتیجہ ایک ہی ہے: ہماری خوراک ایک بہت طاقتور چیز ہے۔ ہم اسے کینسر کو فیول دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس سے لڑنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر، اور یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ جاننے کے بعد کہ ہماری خوراک سیلولر لیول تک ہماری صحت پر اثر ڈال سکتی ہے، ایسی کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو کوئی بھی آج سے اپنی زندگی میں لا سکتا ہے، جو آگے چل کر ایک بڑا فرق پیدا کر دے؟